میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں. تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3 ساڑھے 3 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا. خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے. چلو دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، لیکن سننا تو ہے. اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے، بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے، آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں، پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے، اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. اس کا تو بڑے ایک عظیم خواب تھا. سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا تو پانی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے. پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کی دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے. اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدثر ہو یا اور کوئی، وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر، ہاں مسرور انور، اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے. بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا. ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں. برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے. امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی، اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں جب جاتے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے. بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے. ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لیں، ادھر جی پاپڑ والا، چینی والا، ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے. اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اور وہ حدیث میں ہمارے نبی نے واضح کر دیا،
چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے، ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں، اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو۔ میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو، بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے، کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں، جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا۔ دیکھیں میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو دو چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھے ہیں کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ، رول آف لا، قانون کی بالادستی، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے۔ جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمپٹمز ہے، جب رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔